ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو آپ نے مختلف شاہان حکمرانوں کو اور شاہوں کو لکھے۔ تو ان کی بہت اہمیت ہے سیرہ میں، کیونکہ یہ ایک نیا دور پھر شروع ہوا اور تبلیغ اور دعویٰ کا ایک نیا ایونیو کھلا، جو کہ صلح حدیبیہ ہی سے پاسبل ہو سکتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے علاوہ یا اس کے بغیر اس کی اپرچونٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نہیں ملی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو فتح مبین بھی قرار دیا گیا، کیونکہ ظاہری طور پر تو صلح کی زیادہ تر جو شرائط ہیں وہ کفار کے مفاد میں دکھائی دیتی تھیں، لیکن یہی شرائط آخر کار مسلمانوں کے لیے ہی فتح مبین ثابت ہو گئی، اور جو 10 سال کے لیے جنگ بند ہوئی اور تو اتنی ایک وہ ہوئی ایک سکون آیا اور ایک امن نصیب ہوا مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کی حدود سے باہر اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے دین کی وہ ابھی تک تو محدود تھی ہی سن 6 ہجری تک، لیکن دراصل تو پھر یہ دعوت جو ہے یہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس آیت کے اور اس جیسی اور بہت سی اور آیات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باہر، حجاز کے باہر خطوط بھیجے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے انسانوں کہہ دیجئے اے لوگو بلا شبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو جو پہلا خط جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 6 خطوط ایک ہی دن میں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں ڈفرینٹ صحابہ لے کر چلے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تھے یہ ان پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، اور عرب میں اس طرح کی کوئی تاریخ لکھنا خطوط کے اوپر رائج بھی نہیں تھا، اور حدیبیہ کے بعد سے یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ سن 9 ہجری تک یہ چلتا رہا ہے۔ تو ایک جو شروع کے ابتدائی خطوط ہیں، یہ 6 خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں ایک ہی دن 6 صحابہ کو دے کر تو روانہ کیا ہے، اور آگے پھر آپ کی وفات تک انفیکٹ سن 9 ہجری میں نے کہا، لیکن بیسکلی یہ جو سلسلہ ہے حدیبیہ کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھیلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب تھے، جو لوگ خط لکھتے تھے، ان کی تعداد ویسے تو سیرت نگاروں نے 40 سے بھی اوپر بتائی ہے، اور یہ تمام جو صحابہ کرام ہیں یہ مختلف مصروفیات اور مختلف سرگرمیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو وحی لکھنے پر مامور تھے، بعض صحابہ حادثاتی امور لکھتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ معاملات اور معاہدات لکھا کرتے تھے، اور جبکہ بعض جو ہیں انہوں نے خطوط اور مراسلے تحریر کیے ہیں، اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو دوسرے کاتب جو مین صحابہ ہیں ان کی غیر موجودگی میں یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ اور مثلا جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو یہی حضرات لکھا کرتے تھے،
اور اگر یہ نہیں موجود ہوتے تھے تو پھر ابی بن کعب اور زید بن ثابت وحی کی کتابت کے فرائض انجام دیتے تھے، اور اگر اتفاقاً کسی وجہ سے یہ چاروں حضرات موجود نہ ہوں تو پھر یہ سیرت نگاروں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص تحریری خدمت انجام دیتا تھا، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابان بن سعید، ارقم بن نبی ارقم، ثابت بن قیس، حنزلہ بن ربی، خالد بن سعید، خالد بن ولید، زبیر بن عوام، زید بن ثابت، اور اسی طرح اور بھی عبداللہ بن رواحہ، سیدنا عمرو بن العاص، سیدنا محمد بن مسلمہ، علا بن حضرمی. تو یہ مین نام جو ہیں یہ تھے، اور اس کے علاوہ تقریباً 40 حضرات کے نام سیرت نگاروں نے لکھے ہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ وہ لوگ اس وقت تک آپ کا خط نہیں پڑھیں گے جب تک کہ اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو، سٹیمپ نہ لگا ہوا ہو. تو چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جو کہ آپ کی جس کے اوپر آپ کی ایک مہر تھی. تو صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں محمد رسول اللہ کے حرف نقش کرائے ہیں. اب کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ نقش کندہ نہ کرائے، تاکہ کیونکہ یہ ایک آفیشیل مہر تھی تو تاکہ یہ کوئی مکسنگ اپ نہ ہو جائے. اور یہ جو انگوٹھی کا نقش ہے اس پر 3 سطروں میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ الفاظ انگوٹھی کے نگینے پر الٹے لکھے ہوئے تھے، جیسے ایک مرر امیج ہوتا ہے نا. تو اور پھر جب اس کو اس کے اوپر لگایا جاتا تھا دستاویزات کے اوپر تو وہ جو نشان ہے وہ بالکل سیدھا لکھا ہوا آتا تھا. اور رہی یہ بات کہ ان الفاظ کو کس ترتیب سے لکھا گیا تھا تو اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اوپر کی پہلی لائن میں اللہ تھا، درمیان میں رسول اور نیچے کی سطر میں محمد تھا. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے کسی حدیث میں اس ترتیب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ماضی قریب میں جو خطوط دستیاب ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان میں یہ مہر جہاں جہاں نظر آتی ہے تو یہی ترتیب اس میں پائی جاتی ہے. اور انگوٹھی کا جو نگینہ ہے وہ گولائی میں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثریت ہے صحابہ کی وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں یہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور اس کا نگینہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رکھا کرتے تھے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی. یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اور ان کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پہنی، اور اس کے بعد یہ انگوٹھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیر عریس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انگوٹھی اتار کر اسے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرنے لگے، اور اچانک وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن تک عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کنویں پر جاتے رہے اور پانی نکالتے رہے لیکن انگوٹھی نہ ملی. اور ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت، جیسے ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مردم شناس تھے اور آپ ایک عظیم ماہر نفسیات تھے. تو آپ نے شاہان عالم کو جو خطوط لکھے تو ان خطوط کو پہنچانے کا جو ذمہ تھا اس کے لیے جو صحابہ آپ نے منتخب فرمائے وہ انتہائی عقل مند، ذہین، معاملہ فہم اور فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے لوگ تھے، اور جن کو جس ملک میں بھیجا وہ اسی ملک کے لیے موزوں تھے، اور وہ اس ملک کے حالات سے اور ان کی زبانوں سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوتے تھے. اور جو مین ہیں ان کے یہ نام تھے. نجاشی کو خط لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ لے کر گئے ہیں عمرو بن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ. اور پھر منذر بن ساوا
یہ بحرین کا حاکم تھا اور اس کو خط لے کر گئے علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ، اور ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا خسرو پرویز، اس کو لے کر گئے عبداللہ بن حذافہ سہمی، بیت المقدس ہرقل کیسر روم، اس کے پاس خط لے کر گئے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اور مقوقس جو مصر کا بادشاہ اور حکمران تھا اس کے پاس حاتب بن ابی بلتع، اور پھر اسی طرح سے عمان کے جو بادشاہ تھے جلندہ کے بیٹے تھے دو، جعفر اور عبد، ان کے پاس عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، اور عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ سن 8 ہجری سے کچھ پہلے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی خطوط ہیں، اور خطوط کی جو تعداد ہے یہ کچھ خط ہیں، کچھ مراسلے ہیں، کچھ معاہدے ہیں، کچھ امان نامے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن میں اسلامی تعلیمات تھیں، کچھ جاگیر نامے تھے۔ تو بعض خطوط ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ تعزیتی جذبات کا اظہار فرمایا گیا ہے، اور اکثریت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی ہے یہ تبلیغی نوعیت کی تھی، اور ہمارا بھی زیادہ جو اس وقت جو جن کا ہم تذکرہ کریں گے وہ دعوتی اور تبلیغی خطوط ہی ہیں۔ اب ان تمام خطوط کی درست تعداد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن سیرت نگاروں نے اور مورخین نے ان کی تعداد مختلف بتائی ہے۔ ادھر ریسنٹ جو ہمارے ایک سیرہ کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو فرانس میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، پاکستانی اوریجن کے تھے، تو وہ ان کی بہت ریسرچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر۔ انفیکٹ انہوں نے جو مستشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر اعتراض کیا ہے اس کی پوری ریسرچ کر کے اور اس کے جوابات لکھے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے بہت ہی وہ اعلیٰ کتاب ہے سیرہ پر، اور فرینچ میں انہوں نے لکھی اور اس کے بعد وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، لائف اینڈ ورک آف دا پروفٹ آف اسلام۔ تو اس میں انہوں نے ان خطوط کا پورا اور ان کے اوپر اعتراضات کا پورا تجزیہ کیا ہے، اور مستشرقین کے جو اس طرح کے اعتراضات تھے کہ فلاں رسم الخط تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھا، فلاں لفظ کا تو ایک دندانہ ہوتا تھا، اس خط میں جو یہ امیج آ رہا ہے اس میں 2 دندانے ہیں، تو یہ بعد میں یہ فوجڈ ہیں، وہ اس بات پر بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی یہ پروو کرنے کی مستشرقین نے کہ یہ فوجڈ ہے یہ ڈاکیومنٹ سارے جو خطوط مل رہے ہیں، کیونکہ خطوط کا ملنا ایک بہت بڑی ایک اور حقیقت کو بھی واضح کرتا تھا کہ ان خطوط کے ملنے سے پہلے ان خطوط کے جو ہیں مضمون ہے وہ ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، تو اس سے حدیث کی اوتھینٹسٹی بھی بہت زیادہ پتہ چلتی تھی۔ تو بہرحال ان کی ریسرچ بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دعویٰ اکیڈمی کی چھاپی ہوئی یہ کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں یا قبائل کے سرداروں کے نام جو خطوط روانہ فرمائے، تو ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد اب 250 تک دریافت ہو چکی ہے۔ اب ہم مین جو خطوط ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، باقیوں کا بھی مور اور لیس بالکل یہی مضمون تھا۔ پہلا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یہ شاہ حبشہ نجاشی کو بھیجا گیا تھا، اور یہ سن 6 ہجری کے آخر میں یا محرم سن 7 ہجری میں لکھا گیا ہے۔ سیدنا عمر بن امیہ دمری اس کو لے کر گئے، اور اس سے پہلے دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر کے ہاتھ اسمہا نجاشی کو پہلے بھی ایک خط لکھا تھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں ٹھہرائے اور ان کا اچھی طرح خیال رکھے، ٹھیک ہے، اور یہ ذکر پہلے ہو بھی چکا ہے۔ اور نجاشی کون تھا؟ نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور اس کا اپنا نام اسمہا بن ابجر تھا، اور اس کا جو مذہب تھا یہ کرسچینٹی کا وہ فرقہ تھا جس کو نستوری کہتے ہیں، اور یہ توحید کامل کا قائل تھا، اور مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے سے یہ انکاری تھا۔ انتہائی نیک، عادل اور عقل مند بادشاہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نامہ مبارک بھیجا اس کا متن یہ تھا:
بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاسحمی ملک الحبشہ سلم انت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ حبشہ اسحم نجاشی کے نام۔ تم سلامتی حاصل کر لو۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قادر مطلق شہنشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے اور نگران ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے پاکیزہ اور پاک دامن کنواری مریم کی طرف ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور پھونک سے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر دوستی کی اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر یقین اور ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی ہے، میری نصیحت قبول کرو۔ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ محمد رسول اللہ۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ اور عمر بن امیہ جو خط لے کر گئے، یہ انتہائی ایک بہادر اور جری انسان تھے، بڑے ماہر، بڑے پھرتیلے، اور ان کی وفات ہوئی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 55 ہجری میں مدینہ میں۔ بہرحال یہ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ نجاشی کے پاس پہنچے اور بڑی ہی فصیح و بلیغ اس کے ساتھ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ تو نجاشی اسلام لے آیا اور اس نے شہادہ کہی، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا شتر سوار، یعنی وہ نبی جو اونٹ کی سواری کرے گا، شتر سوار کی بشارت دینا ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری کرنے والے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ اور بے شک خبر مشاہدے کی مانند نہیں ہوتی۔ حبشہ میں میرے حمایتی بہت کم ہیں، آپ مجھے اس وقت تک مہلت دیں جب تک میرے طرفدار بڑھ جائیں اور لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں۔ اور ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ نجاشی نے نامہ مبارک بڑے احترام کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں پر پھیرا، تخت سے نیچے اترا اور عاجزی اور احترام کرتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا زمین پر، اور پھر اسلام قبول کیا اور حق کی گواہی دی اور کہا لو کنت استطیع ان آتیہ لاتیتہ، اگر اس نبی تک پہنچنا میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور ان کے حاضر خدمت ہوتا۔ پھر نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی خط بھی لکھا، اور اس میں اس نے اپنے اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، نبوت کی حقانیت کا اس نے اقرار کیا، اور اس نے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے رسول ہیں، اور میں نے آپ کی اور آپ کے چچا زاد کی بیعت کر لی ہے، اور میں آپ کی طرف اپنے بیٹے ارحا بن اسحم بن ابجر کو بھیج رہا ہوں، اور مجھے صرف اپنے اوپر اختیار حاصل ہے، اور اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں خود بھی حاضر خدمت ہونے کو تیار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ اور یہ جو دعوتی خط ہے اس کی دستاویز اکتوبر 1938 میں دمشق میں حاصل ہوئی۔ یہ نامہ مبارک ایک چمڑے کی جھلی پر ہے، اور خط کی کل جو سطریں ہیں وہ 17 ہیں اور صاف پڑھی جا سکتی ہیں، اور آخر میں دائرے کی شکل میں مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ پھر نجاشی کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت کی تھی، اب یہ سن 7 ہجری کی بالکل ابتدا ہو چکی ہے، تو یہ جو لوگ مکہ میں ہجرت کر کے حبشہ گئے، ان میں سے جو لوگ ابھی وہیں پر مقیم تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو یہ بھی لکھا کہ مہاجرین کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو چنانچہ نجاشی نے صحابہ کرام کو عمر بن امیہ کے ساتھ 2 کشتیوں میں سوار کر کے روانہ کر دیا۔ اور یہ جو نجاشی ہے یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور اسی دن صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع دی تھی، اور مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف گئے، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ نے ان کی نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اس نجاشی کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانشین کو بھی خط لکھا تھا، لیکن اس نے آپ کا نامہ مبارک پھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو تباہی و بربادی سے دوچار کرے گا۔ اور اسی مکتوب گرامی میں ایک پیغام اور بھی تھا کہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ تو نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا آپ سے نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر بھی ادا کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اپنا نام رملہ تھا اور کنیت ام حبیبہ تھی، ابو سفیان کی یہ بیٹی تھی، اور ان کی والدہ عثمان رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ فرسٹ کزن ہے اور بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ پہلی شادی ان کی عبید اللہ بن جہش سے ہوئی تھی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے بھی تھے، اور ان دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا، اور اسلام سے پہلے عبید اللہ بن جہش نصرانیت کی طرف مائل تھے، یعنی بت پرستی سے بیزار تھے۔ ہجرت کر کے جب یہ حبشہ گئے تو وہاں پر یہ استقامت نہ رکھ سکے، اور ان کو شراب کی جو ایک کوئی دھن تھی، لگن تھی، وہ کوئی آئی، یہ مرتد ہو کر یہ عیسائی ہو گئے۔ اور ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی خواب میں کہ عبید اللہ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، تو بہرحال انہوں نے کہا ان کو بھی کہ تم بھی عیسائیت قبول کر لو، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پر استقامت دی، ان کا ایمان پختہ تھا، اور بہرحال اس نے اسلام ترک کر دیا عبید اللہ نے، اور عیاشی کی اور شراب نوشی کی زندگی بسر کرنے لگ گیا، اور اسی حالت میں یہ مر بھی گیا۔ اور پھر اس کے بعد عبید اللہ بن جہش کی وفات کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے، تو کہتی ہیں میں چونک پڑی، اور پھر میرے دل میں خواب کی یہ تعبیر آئی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کی بشارت ہے۔ اور ادھر مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بیوہ ہونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت پوری ہونے کے اوپر عمر بن امیہ دمری کو جو یہ خط لکھا تھا نجاشی کو کہ ام حبیبہ کو پیغام نکاح پہنچا دیں۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آ گیا، اور نجاشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو اس نے اپنی ایک خاص باندی ابرہہ کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا، اور ان کو یہ اطلاع دلوائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا ہے کہ میں آپ کی ان سے شادی کر دوں، تو آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر فرما دیں، میں آپ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ پیغام سنا تو جو باندی تھی ابرہہ اس کو دعا دی، بشرک اللہ بخیر، اللہ تجھے بھی خیر کی خوشخبری دے، یعنی تو اتنی خوشخبری بڑی لے کر آئی ہے، اور اتنی خوش ہوئی کہ اپنے ہاتھوں سے کنگن اور پیروں کی پازیبیں اور انگوٹھی ہر چیز اتار کر ابرہہ کو دے دی، اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ وہ ددھیال کی طرف سے آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور حبشہ ہی میں ہجرت کر کے مقیم تھے۔ اور پھر نکاح کے بعد شام کو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور وہاں پر مقیم باقی سب مسلمانوں کو بلایا اور خطبہ نکاح پڑھا بڑا باوقار۔ پھر اس کے بعد یہ جو وکیل ہیں سیدنا خالد بن سعید بن عاص، انہوں نے خطبہ پڑھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور نجاشی نے 400 دینار خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے جو مہر کی رقم تھی۔ اور پھر مسلمان اس تقریب سے اٹھ کر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو نجاشی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، انبیاء کی روایت اور اسوہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی شادی کی ہے تو کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ پھر اس نے کھانا منگوایا اور سب نے مل کر کھایا، سب مسلمانوں کو بھی یعنی اس نے دعوت کی۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو مہر کے جب 400 دینار موصول ہوئے تو انہوں نے خوشخبری دینے والی کنیز ابرہہ کو پھر بلایا اپنے پاس۔ تو جب وہ ان کے پاس آئیں تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے تو میں نے تمہیں چاندی کے تحفے دیے تھے، یعنی معمولی تحفے دیے تھے، اور اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے مجھے وافر مال دیا ہے تو تم یہ اور چیزیں لے لو، 50 مسقال لے لو۔ تو کنیز جو ہے اس نے پہلے والا زیور بھی واپس کیا، پھر اس کے بعد اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں اور نجاشی کی جو بیگمات ہیں ان کی طرف سے آئے ہوئے زیورات اور خوشبوئیں اور عطر اور جو کچھ بھی تھا تحفے تحائف جو کہ نجاشی کے حکم پر ان سب خواتین نے بھیجے تھے، تو وہ سارے ان کو دیے، اور جو انہوں نے ام حبیبہ نے دیا تھا وہ بھی واپس کیا۔ اور ابرہہ نے سیدہ سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو میری طرف سے سلام ضرور عرض کیجیے گا۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کے لیے 2 بڑے شپس کا انتظام کیا، اور جعفر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان مہاجرین جو ہیں وہ روانہ ہوئے، اور یہ لوگ پھر خیبر کے بعد ادھر سے فتح خیبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف فرما تھے، اور یہ قافلہ مہاجرین کا مدینہ کی قریبی بندرگاہ پر اترا۔ مدینہ یہ لوگ پہنچے، اور اس وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی عمر 32 سال سے زیادہ تھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، اور جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات پر زیادہ خوشی ہو رہی ہے، خیبر کی فتح پر یا جعفر کی آمد پر۔ ادھر جب ابو سفیان نے سنا، جو کہ تھرو آؤٹ ابھی تک ایک سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دل سے دشمنی کرتا تھا، تو اس نے جب یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے اس کی بیٹی سے، تو اس نے بے اختیار کہا هو الفحل لا يقطع انفه، کہ وہ نہایت معزز اور اعلیٰ نسب شخص ہیں، اور مطلب یہ تھا کہ نہایت نیک نام معزز ہیں، اور ہم ان کی عظمت پر کوئی دھبا نہیں لگا سکتے، اور حال یہ ہے کہ ہم ان سے لڑ رہے ہیں، ادھر ہماری بیٹی ان کے نکاح میں چلی گئی ہے۔ تو پھر اس کے جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ایک انتہائی راسخ العقیدہ اور بہت ہی پختہ ایمان والی خاتون تھیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش نے معاہدہ توڑا تھا، اور تو یہ ابو سفیان جو ہیں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے آ کر مدینہ میں چاہا کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ رینیو ہو جائے۔ تو اب یہ گئے اور اپنی بیٹی کے پاس گئے، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر فولڈ کر دیا، اور انہوں نے جب بستر فولڈ کیا تو ابو سفیان کو غصہ بھی آیا، اور ان پوچھا بیٹی تم نے یہ بستر کیوں اٹھایا ہے؟ میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ مشرک ہیں، اور مشرک نجس ہوتا ہے، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو ابو سفیان نے کہا میری بیٹی اللہ کی قسم تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو سیدہ ام حبیبہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو ابا جان آپ قریش کے سردار ہیں، اور آپ کی عقل پر افسوس ہے کہ آپ پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، حالانکہ وہ کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ انتہائی ایک متقی پرہیزگار خاتون تھیں، عبادت بہت کرتی تھیں، اور ان سے وہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو شخص ایک دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا، میں نے آج تک ان 12 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اور ان کے شاگرد انبسا کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی میں نے یہ نوافل کبھی نہیں چھوڑے۔ انبسا کے شاگرد عمرو بن اوس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے انبسا سے سنا میں نے کبھی یہ نہیں چھوڑے۔ اسی طرح ان کے شاگرد نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے جب سے عمر سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ نوافل کبھی نہیں چھوڑے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک نے جب اپنے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے ساری زندگی ان سنتوں کا التزام کیا، اور محدثین کی اصطلاح میں اس طرح کی روایت کو مسلسل روایت کہتے ہیں۔ اور یہ تفصیل اس طرح سے ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد،
2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اور سیدہ ام حبیبہ سنت کے اتباع میں بہت پراپر تھیں، بہت استقامت سے سنت کا اتباع کرتی تھیں۔ جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت، تو 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے چہروں اور بازوؤں پر ملی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کر رہی ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا تھا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ ام حبیبہ ادھر ہی مدینہ میں ہی رہیں۔ ان کے بھائی امیر معاویہ کا جو دور خلافت ہے وہ بھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے طویل عمر پائی۔ بھائی نے اصرار کیا تو یہ دمشق گئیں بھی، اور انہوں نے بہت سیدہ پر زور دیا کہ آپ دمشق میں میرے پاس ہی رک جائیں، لیکن وہ مدینہ سے دور رہ نہیں سکیں، اور پھر وہ واپس مدینہ تشریف لے آئیں۔ بہت زہد، بہت قناعت والی خاتون تھیں، اور اپنے ہی بھائی امیر معاویہ کے دور حکومت میں 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ایک بہت خوبصورت بات جو سیدہ ام حبیبہ کے حوالے سے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر کہا کہ ہم سوکنوں کے مابین کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، سررتنی سررک اللہ، آپ نے تو مجھے خوش کر دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور اسی قسم کا پیغام انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی بھیجا تھا۔ اور سیدہ ام حبیبہ سے 65 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 2 احادیث متفق علیہ بھی ہیں۔ دوسرا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سیدنا دہیہ کلبی کے ہاتھوں رومی حکمران ہرقل کے نام بھیجا، اور یہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد محرم سن 7 ہجری میں ہرقل کو موصول ہوا تھا۔ اور ہرقل جو ہے یہ اس کا اپنا نام تھا بادشاہ کا، اور لقب اس کا قیصر تھا۔ بڑا ہی واریر کنگ تھا، بڑا جری تھا، بہادر تھا، جنگوں میں آگے آگے خود ہوتا تھا۔ اور سیدنا دہیہ بن خلیفہ الکلبی یہ بڑے ہی کبار صحابہ میں سے ہیں، انتہائی خوبصورت تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ انہی کی شکل میں، اگر انسانی شکل میں آتے تو ان کی شکل میں وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شام میں 45 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور 4 خلفائے راشدین کا بھی انہوں نے زمانہ پایا ہے، اور یرموک میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم یہ خط بصرہ کے حاکم کو پہنچا دینا، اور وہ یہ خط آگے ہرقل کو دے دے گا۔ ایک وہ ہیرارکی بھی ہوتی ہے نا کہ سیدھا ہرقل تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے تو تم بصرہ کے حاکم کو دے دینا۔ یہ بصرہ نہیں ہے، یہ علیحدہ شہر ہے بصرہ۔ تو اب ان دنوں کیسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیت المقدس جا رہا تھا۔ وہ ہمس یا ایلیا کا علاقہ کہلاتا تھا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایرانیوں کے لشکر پر فتح دی تھی، اور آپ کو پتہ نا کہ سورہ روم میں جو اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی تھی۔ تو اس نے نظر مانی تھی کہ اگر روم ایران پر غالب آ گیا تو میں قسطنطنیہ سے ایلیا تک پیدل چل کر جاؤں گا، اور یہ وہ دن تھے جب یہ اپنے عروج پہ اس کی حکومت تھی، اور یہ دنیا کا ایک انتہائی طاقتور شخص تھا، اور یہ جو ہے یہ بیت المقدس جا رہا تھا شکرانے کے لیے۔ اب یہ جو ہے نا ہرقل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کچھ علم نجوم کا بھی ماہر تھا۔ تو ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے جو کہ ابن ناطور، جو ایلیا کا حاکم تھا، اور یہ پادری بھی تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا پہنچا تو ایک دن وہ صبح کو بڑا پریشان حال اٹھا، تو اس کے پادریوں نے دریافت کیا کہ آج آپ کی صورت بہت بدلی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ابن ناطور وہ کہتا ہے کہ ہرقل کیونکہ علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ نمودار ہو گیا ہے۔
تو اس زمانے میں پھر اس نے پوچھا کہ کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کراتا، تو آپ ان کی وجہ سے تو پریشان نہ ہوں، ساری سلطنت میں آپ تمام شہروں میں حکم لکھ کر بھیج دیں، وہاں جتنے یہودی ہوں گے سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ سمپل، یہود کا تو کوئی اتنا اس وقت تھا ہی نہیں، کوئی ان کا ویٹیج نہیں تھا ان کا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ بصرہ کے حاکم کا قاصد جو ہے وہ ایک عربی آدمی کو وہاں لے آیا، اور قاصد نے ہرقل سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص عرب سے آیا ہے جو اونٹوں اور بکریوں والے لوگ ہیں، اور یہ آپ کو اپنے شہر میں ہونے والے نئے کچھ حالات اور حوادث کے بارے میں بتائے گا، آپ اس سے پوچھ لیجئے۔ تو بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ وہ کیا خبر ہے شہر میں جو پھیلی ہوئی ہے۔ تو عربی نے کہا کہ وہ عرب کا ایک قریشی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، اور بہت سے لوگ اس کی پیروی بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور جس وقت میں اپنے ملک سے چلا تھا تو اس وقت تو یہی حالات تھے۔ تو جب اس نے یہ خبر سنائی تو ہرقل نے کہا کہ اس کے کپڑے اتار کے دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، تو وہ ختنہ شدہ نکلا۔ عرب آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ختنہ کرتے تھے۔ تو کہنے لگا ہرقل کہ اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو اس کے بارے میں خط لکھا، اور وہ بھی اسی علم نجوم میں، اور ہرقل کا ہم پلہ تھا، اور ہرقل خود ہمس چلا گیا، اور ابھی وہ ہمس میں ہی تھا کہ اس کے دوست کا جوابی خط آ گیا، اور اس کی رائے بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عربوں میں ہو چکا ہے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو ہرقل نے اپنے روم کے بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز تھے اور آدمی تھے ان کو بلا بھیجا، اور ان کو کہا، محل کے دروازے بند کر دیے، اور ان کو کہا کہ اے رومیوں، کیا کچھ ہدایت اور کامیابی تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ وہ سب لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور وہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس دوبارہ لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو کہتا ہے ان کو کہ میں نے تم لوگوں سے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ تم تو نہیں مسلمان ہونے لگے۔ یہ بات سن کر سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے، اور ہرقل نے اسلام کی طرف جو ایک وہ قریب آ رہا تھا اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب کیسر روم کے نام جو خط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے شاہ روم ہرقل کی طرف جو سیدھے راستے پر چلے اس پر سلام ہو، اور پھر میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ تم سلامت رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا ثواب دے گا، اور اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو غریب رعایا کا گناہ بھی تمہیں پر ہوگا۔ تو جو سفیر نبوی ہیں دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ پھر ہرقل نے ایک مکالمہ کیا، اور دہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میں نے کیسر سے کہا کہ اے کیسر، مجھے تمہارے پاس اس شخصیت نے بھیجا ہے جو تم سے بہتر ہے، اور جس ذات نے انہیں مبعوث فرمایا ہے وہ ان سے اور تم سے بہت بہتر ہے۔ میری بات عاجزی سے سننا اور پھر خیر خواہانہ طریقے سے میرا جواب دینا۔ تو کیسر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ مجھے آپ ان کا پیغام سنائیے۔ پھر دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کچھ اسلام کی تعلیمات بتائیں، اور پھر اس نے کیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس نامہ مبارک کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کروں۔ تو اس نے اپنے جو پولیس ہوتی ہے اس کو کہا کہ جا کر دیکھو کہ شام میں کوئی شخص ہے جو جو نبوت کا دعوے دار جو ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا کوئی جو ہے ان کی قوم کا اگر بندہ ملے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ وہ وقت تھا صلح حدیبیہ کے درمیان کا، امن کا زمانہ تھا، اور ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کر شام سیریا میں موجود تھے، اور اس وقت وہ وہاں پر تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ تو ان کو وہاں پر انہوں نے اعلان سنا ہوتا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اس علاقے کے لوگ۔
تو یہ لوگ جو ہیں ہرقل کے جو لوگ ہیں یہ ابو سفیان اور باقی دوسرے جو کچھ عرب ساتھ تھے اہل مکہ ان کو لے کر ہرقل کے دربار میں آ گئے۔ تو ہرقل نے سب سے پہلے پوچھا کہ یہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سب سے قریبی عزیز تم لوگوں میں سے کون ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ہوں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار۔ تو یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو آگے لاؤ میرے قریب، اور باقی سارے جو اہل مکہ ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے کھڑے کر دو، اور اگر یہ جھوٹ بولے تو اہل مکہ سے کہہ دو کہ وہ مجھے بتا دیں اشارہ کر کے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے اہل مکہ مجھے جھٹلائیں گے تو میں ضرور کوئی نہ کوئی جھوٹی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر دیتا۔ تو ہرقل نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں میں اس کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ تو بڑا عالی نسب ہے۔ ہرقل پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تم لوگوں میں کسی نے یہ دین اسلام کی بات کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی پیدا ہوا ہے؟ ابو سفیان نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہرقل بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ ابو سفیان بڑے لوگوں نے نہیں، کمزور لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کا جو پیروکار ہیں اس کے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرقل کہتا ہے کیا اس کے دین کو برا سمجھ کر کوئی اس سے پھر بھی گیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہرقل نے پوچھا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، البتہ اب ہماری اس سے صلح کی ایک مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کا اپنا بیان ہے کہ بس اس کے علاوہ میں کوئی اور بات شامل نہ کر سکا کہ جو شک ڈال دیتی اس کے دل میں۔ تو ہرقل نے اگنور کیا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ ہرقل نے کہا تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ تو ابو سفیان نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ میدان مار لیتے ہیں اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ساری باتیں ابو سفیان کو پتہ ہیں، اسلام کا سارا پیغام ابو سفیان کو پتہ ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر ہرقل نے سارے سوالات جو ہیں نا ان پر خود تبصرہ کیا۔ اس نے ترجمان سے کہا ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا وہ عالی نسب ہے، اور یہی بات درست ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے عالی نسب ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا پہلے بھی تم میں سے کسی اور نے دعوی نبوت کیا تھا یا نہیں؟ تو تم نے جواب دیا نہیں۔ تب میں نے سوچا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ وہ شخص اس بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا نبوت سے پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے کہا کمزور، اور دراصل ایسے ہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور واقعی ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، اور ایمان کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس کی مسرت دل میں سما جاتی ہے تو اس کو دلوں سے نہیں نکالا جاتا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو واقعی پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔
اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کس بات کا حکم دیتا ہے تو تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں، یعنی بیت المقدس۔ یہ ان کی کتابوں میں تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کر لیتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ تو کیا چیز روکے ہوئی تھی اس کو روکا اس کی بادشاہت کے لالچ نے۔ اس سے پہلے جو وہ ری ایکشن دیکھ چکا تھا اپنے امراء کا، تو اس نے اپنی بادشاہت کو نہیں چھوڑا، اور یہی آخری حال تھا جس کے اوپر وہ مرا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک منگوایا، اور پھر اس نے کہتے ہیں کہ اس کو اپنی آنکھوں سے بھی لگایا، اللہ عالم۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ پھر ہرقل نے جو مجھے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ خط پڑھ کر وہ فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد شور مچ گیا اور بہت سی آوازیں آنے لگیں، تو اس وقت ہمیں فوراً باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر، یعنی یہ بنو اسفر کہتے تھے رومیوں کو، بنو اسفر کا بادشاہ بھی ڈرنے لگ گیا ہے۔ اور مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب آ کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ یہ ساری جو روایت ہے یہ ابو سفیان نے خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی ہے۔ پھر اہل فارس کی طرف، کسریٰ کی طرف، یعنی ایرانینز کی طرف جو خط بھیجا، وہ لے کر گئے تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی، اور کسریٰ کا اپنا نام خسرو تھا، اور خسرو تو کسریٰ جو ہے نا وہ خسرو اور کسریٰ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ فارسی میں خسرو اور عربی میں اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ اور اس وقت کا جو خسرو تھا اس کا نام تھا پرویز بن ہرمز بن نوشیروان۔ اور سیدہ شفاء بنت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر عبداللہ بن حذافہ سہمی کو خط دے کر کسریٰ کی طرف روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط پر مہر بھی ثبت کروائی تھی۔ اور امام بخاری نے کسریٰ کا جو خط ہے اس کا تذکرہ تبوک کے بعد کیا ہے، سن 9 ہجری میں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مغازی نے یہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تھے اس وقت بھی آپ نے دوبارہ کیسر وغیرہ کو خطوط لکھے ہیں۔ تو ایک خط جو ہے یہ ان کو گیا ہے کیسر اور کسریٰ کو صلح حدیبیہ کے بعد، فوراً بعد سن 7 ہجری میں، اور اس کے بعد سن 9 ہجری میں بھی ان کو خطوط گئے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی جو ہیں یہ مہاجرین حبشہ میں سے بھی تھے، اور یہ خنیس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اور خنیس کون ہے؟ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کی پہلے شوہر، اور یہ ایجپٹ میں فوت ہوئے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور یہ کئی دفعہ فارس کے شہروں کا دورہ کر چکے تھے اور وہاں کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو جب یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ کسریٰ کو خط بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ تم بحرین کے حکمران کو یہ خط دینا، اور یہ اسی حکم کے تحت بحرین کے حاکم منذر بن ساوہ عبدی کے پاس پہنچے، اور وہ خط اس کے حوالے کیا، اور پھر وہاں سے یہ خط جو ہے یہ خسرو تک پہنچایا گیا سمیت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے۔ اور کسریٰ جو ہے اس نے جب خط دیکھا تو اس کی بدبختی اس پر غالب آ گئی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ دیا، اور انتہائی تکبر کے ساتھ بولا کہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسی بات لکھتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مزقہ
وَمُزِّقَتْ أُمَّتُهُ، اس کے اور اس کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اس نے کسریٰ نے کیا کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پارا پارا کرنے کے بعد اس نے یمن کے گورنر، اپنا اس کا گورنر تھا بازان، اس کو لکھا کہ یہ جو شخص حجاز میں ہے اس کے پاس اپنے 2 مضبوط طاقتور آدمی بھیجو، وہ گرفتار کر کے اس کو میرے پاس لے آئیں۔ بازان نے 2 مضبوط آدمی بھیجے اور یہ سیدھے نکلے اور طائف پہنچے۔ طائف میں انہیں کچھ قریشی ملے، انہوں نے قریشیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کو مدینہ کا راستہ بتایا اور ساتھ ہی خوش بھی ہو گئے کہ اچھا اب تو جو کسریٰ ہے وہ ان کے اگینسٹ ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب تو ہمارا کام آسان ہی ہو جائے گا۔ خیر، یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے دیکھا ان کی طرف ایک نظر، تو انہوں نے داڑھی کو اپنی کلین شیو کیا ہوا تھا، یعنی مونڈا ہوا تھا، اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا اور ان سے دریافت کیا تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں اس کا کس نے حکم دیا، یعنی داڑھی مونڈنے کا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی کو معاف کرنے، یعنی اس کو نہ کاٹنے کا اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ فی الحال تم لوگ جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آئے ہوئے تھے دونوں، اور ان کا بدن کانپ رہا تھا، حالانکہ بازان نے اپنی طرف سے اپنے سب سے مضبوط لوگ بھیجے تھے۔ ادھر عین جس وقت مدینہ میں یہ کاروائی ہو رہی تھی تو خسرو کے اپنے گھر میں بغاوت بھڑکی اور اس کا اپنا بیٹا جو ہے اس نے خسرو کو قتل کیا اور خود بادشاہ بن گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بذریعہ وحی اس بات کا علم ہو گیا۔ اور اگلے دن وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا جو بادشاہ ہے وہ تو قتل ہو گیا ہے، اور اپنے گورنر کو یعنی بازان کو جا کر تم یہ بات بتا دینا، اور اس کے بیٹے نے اس کی ساری اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کی بادشاہت کے اوپر۔ تو اب جب ان دونوں نے آ کر یہ بات بتائی بازان کو تو بازان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر کوئی تحقیق کر لیتے ہیں۔ جب تحقیق کی اور اس دوران ہی بازان کو خسرو کے بیٹے کا خط بھی مل گیا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے کیونکہ وہ بہت ظلم و ستم کر رہا تھا، اور اب تم میری اطاعت کر لو۔ اور بازان نے جب خسرو کے بیٹے شیرویہ کا خط پڑھا تو بے ساختہ کہنے لگا فواللہ ان الرجل لنبی، اللہ کی قسم یہ شخص تو نبی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اور یمن میں موجود اور بہت سے جو ایرانی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بازان نے اپنے اسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط میں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار مسرت کیا اور بازان کو اس کے منصب پر قائم رکھا۔ اور یہ 400 سال تک پھیلی ہوئی ایرانیوں کی یہ بادشاہت جو ہے یہ اس طرح سے پارا پارا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی 100 سال سے رومی جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے باوجود ان کو زیر نہیں کر پائے، توڑ نہیں سکے، اور کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں یہ ختم ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی یہ ایک ثبوت ہے۔ اور کسریٰ کا جو خط ہے، جو کسریٰ کو خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مدائن میں پایا گیا ہے، اور ڈاکٹر منجد جو کہ تحقیق کرتے ہیں ان خطوط کے اوپر، ان کے مطابق یہ مکتوب جو ہے یہ رک یعنی چمڑے کی جھلی کے ایک ٹکڑے پر لکھا گیا ہے، اور اس وقت جو اس کے جس حال میں ہے اس کی تحریر پر پانی کے بہاؤ کے نشانات بھی ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس وجہ سے چند حروف اور الفاظ مٹ چکے ہیں اور جگہ جگہ سے روشنائی مدھم پڑ گئی ہے، اور مہر کا مضمون بالکل نظر نہیں آتا، صرف اس کی ایک رے موجود رہ گئی ہے۔ اور مکتوب مبارک کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے صاف کہ کسریٰ نے اسے پھاڑنے کی جسارت کی تھی، کیونکہ مکتوب کی 3 سطر سے 9 سطر تک شگاف پڑا ہوا ہے، اور چمڑا پھاڑنا کیونکہ آسان نہیں تھا تو اس لیے اس نے تھوڑا سا حصہ پھاڑا اور زمین پر پھینک دیا، اور اس چاک ہو جانے والے حصے کی باریک دھاگے سے سلائی کر دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ جس کا ٹائٹل مقوقس تھا اس کو خط بھیجا، اور مقوقس کے معنی ہوتے ہیں عمارت کو بلند کرنے والا، اور اس کا اپنا نام تھا جریج بن منا، اور بعض روایتوں میں اس کا نام جارج بھی آیا ہے۔
اور یہ جو خط ہے یہ لے کر گئے تھے حاطب بن ابی بلتا، اور یہ بدری صحابی ہیں اور بڑے ذہین فتین ماہر تیر انداز تھے اور بڑے عظیم شہ سوار بھی تھے، اور بہت بڑے شعراء میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، اور پیشے کے لحاظ سے یہ تاجر تھے۔ اور حاطب جو ہیں یہ جب مقوقس کے پاس لے کر گئے ہیں تو مقوقس نے نامہ مبارک پڑھا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ نبی نہیں ہے؟ تو حاطب نے کہا کیوں نہیں، یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مقوقس کہنے لگا کہ پھر جب ان کی قوم نے انہیں ان کے شہر سے نکالا تو انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی؟ مقوقس نے اپنا سوال دہرایا، پھر خاموش ہو گیا۔ حاطب کہتے ہیں کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں؟ مقوقس نے کہا کیوں نہیں؟ تو حاطب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ پھر جب ان کی قوم نے انہیں پکڑ لیا اور قتل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ تو مقوقس کہنے لگا کہ تم بہت سمجھدار آدمی ہو اور بڑے سمجھدار آدمی کی طرف سے آئے ہو۔ پھر اس نے کچھ سوچ بچار کی اور حاطب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے تمہارے نبی کے معاملے پر غور کیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے، نہ کسی مرغوب چیز سے روکتے ہیں۔ میں نے انہیں گمراہ جادوگر بھی نہیں پایا اور نہ ہی وہ جھوٹے کاہن ہیں۔ تو اس کے بعد مقوقس نے نامہ مبارک کو ایک ہاتھی دانت سے بنی ہوئی ڈبیا میں رکھا، اس پر اپنی مہر لگائی اور اپنی لونڈی کے حوالے کر دیا، یعنی آنر کیا نامہ مبارک کو۔ پھر اس نے حاطب بن ابی بلتع کو تحفے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اور ان میں تذکرہ آتا ہے کہ اس نے 2 لونڈیاں دیں، پھر بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 4 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ماریا قبطیہ تھیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا، ایک اور لونڈی سیرین تھیں جو حسان بن ثابت کو ہبا کی گئی تھیں، اور ان کے بطن سے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے تھے، اور ایک اور تیسری لونڈی قیسرا کے نام سے بھی بتائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں بہنیں تھیں، اور ایک چوتھی لونڈی بریرہ تھیں اور ان کی رنگت سیاہ تھی۔ اللہ عالم، لیکن تحفے تحائف جو بھی تھے اور جتنے بھی تھے انتہائی بیش قیمت تھے۔ ان میں ایک بکس نما چیز بھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرمدانی، تیل کی شیشی، کنگھی، کینچی، مسواک وغیرہ آپ رکھ لیا کرتے تھے، اور مقوقس نے آپ کے لیے ایک طبیب بھی بھیجا تھا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر واپس بھیج دیا تھا کہ تم اپنے اہل وطن کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تک ہمیں شدید بھوک نہ لگے ہم کھانا نہیں کھاتے، اور جب ہم کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے، لہٰذا ہم بہت کم بیمار پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک خچر تھا دلدل نامی، اور پھر اسی طرح 1000 مسقال سونا، 20 قبطی چادریں، افیر نامی گدھا، اور ایک لزاز نامی گھوڑا، اور ایک معبور نامی غلام، مصری شہد، خوشبو، اگربتی اور شیشے کا پیالہ اس نے بھیجا تھا، اور حاطب بن ابی بلتع کو بھی 100 دینار اور 5 چادریں تحفے کے طور پر اس نے دی تھی، یعنی انتہائی بیش قیمت لد کے اس نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے قبول کیے اور ساتھ فرمایا خبیث اپنی حکمرانی پر ریجھ گیا ہے، حالانکہ اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اور مقوقس جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ مکتوب بھی جو ہے یہ مصر سے دریافت ہوا، اس کی شکل مستطیل ہے یعنی ذرا ریکٹینگل ہے، اور یہ کل 12 سطروں پر مشتمل ہے، کالی روشنائی سے صاف چمڑے پر مدنی رسم الخط میں لکھا گیا ہے، اور خط کی ترتیب اور کتابت بہت عمدہ ہے، اور یہ خط اور ہرقل کے نام لکھا گیا خط آپس میں بہت مشابہ ہیں۔ یہ تھے مین لیٹرز۔ اس کے علاوہ ایک حاکم دمشق کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ پھر اسی طرح سے غسانی بادشاہ جبلہ بن ایہم کو بھی کیا خط۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ حوزہ بن علی رئیس یمامہ کے نام بھی مکتوب گیا، یہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ بحرین کے جو بادشاہ تھے منذر بن ساوا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہاں پر سیدنا علا بن حضرمی جو ہیں وہ لے کر گئے تھے خط، اور عمان کے 2 بھائی تھے اور یہ بادشاہ تھے، اور یہ بھی کچھ سوچ بچار کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے پاس خط سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، اور یہ بڑے نیک اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔
پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ایک جس کا اب ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے سردار مسیلمہ کذاب کے نام خط لکھا اور عمر بن امیہ دمری کے ہاتھ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اور اس مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کا جواب یہ دیا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سلام علیکہ اما بعد، مجھے بھی آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا ہے، آدھی زمین ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے، لیکن قریش ایک ایسی قوم ہے جو زیادتی کرتی ہے۔ یہ خط 2 قاصد لے کر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے قاصدوں سے پوچھا کہ تم دونوں بھی وہی کہتے ہو جو وہ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو یہ جواب تحریر کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ اور یہ نامہ مبارک آپ نے سن 10 ہجری کے آخر میں زبیر بن عوام کے بھائی سائب بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا تھا، لیکن مسیلمہ بدستور اپنی ضد پر قائم رہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا فتنہ اس نے برپا کیا، اور جنگ ہوئی اور اس میں بہت سے مسلمان صحابہ شہید ہوئے، اور بالآخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی اور اس کے فتنے کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد جو ہیں شرحبیل بن عمر غسانی نے ان کو قتل کیا تھا، انہیں روکا، گرفتار کیا اور بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا، اور ان کے علاوہ جو ہیں ان کا نام حارث بن عمیر ازدی تھا رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قاصد جو ہیں وہ قتل نہیں ہوئے، اور بیسکلی انہی کی جو شہادت ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ موطا جو ہے وہ برپا ہوئی تھی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا حربہ کیا گیا۔ یہود جو تھے یہ بڑے ماہر جادوگر تھے، لیکن انہوں نے ایک منافق تھا لبید بن عاصم انصاری، انصار قبیلے کا تھا، اور اس کے پاس یہ آئے کہ ہمارا تو کوئی زور نہیں چل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارا جادو کامیاب نہیں ہو رہا، تو تم جو ہو تم ہماری جگہ پر ہماری یعنی مدد کرو اور ان پر جادو کرو اور ہم تمہیں اجرت دیں گے، اور ایسا جادو کرو کہ جو ان کا کام تمام کر دے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے اس کو 3 دینار دینے کی پیشکش کی۔ اب یہ جو لبید بن عاصم تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اس نے جادو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے آپ کے جھڑ جانے والے بال حاصل کر لیے، اور اس نے اس میں کئی گرہیں لگا کر تھوک دیا، اس کے بعد اسے نر کھجور کے شگوفے میں رکھ دیا، پھر اسے ایک کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دبا دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جادو اس کی بہنوں نے کیا تھا اور وہ جادوگری میں اس سے بھی آگے تھیں، اور لبید نے کیا کیا تھا، اپنی بہنوں کا کیا ہوا جادو لے جا کر کنویں کے اندر پتھریلے ایک پتھر تلے دفن کر دیا تھا۔ لبید نے اتنا کیا تھا کہ وہ جو جادو والی جو بھی چیز تھی اسے لے جا کر کنویں کے اندر پتھر تلے دفن کر دیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنو زریق کے ایک آدمی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ آپ بھول چوک کا شکار ہونے لگے، کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہیں حالانکہ آپ نہیں گئے ہوئے ہوتے تھے۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی حالت ہو جائے تو یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بصارت بھی کچھ متاثر ہوئی، آپ کی قریب تھا کہ آپ کی نظر میں فرق آ جاتا،
یعنی آپ ایسے ہو گئے تھے کہ یعنی آپ کسی چیز کو دیکھتے اور آپ کو ایسے لگتا کہ جیسے آپ نے اس چیز کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا ہے، اللہ عالم۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا سارا معاملہ ہے اور وہی اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور دنیاوی اور اخروی جو کامیابیوں کے طریقے ہیں وہ آپ لگاتار لوگوں کو سکھاتے رہے، ان میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس پر کوئی چیز اثر انداز ہوئی۔ اور یہ جادو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 6 مہینے تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کھولا اس کا راز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تکلیف کیا ہے۔ تو آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تندرستی کے لیے خوب دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب فرمایا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے آدمی سے پوچھا، ان صاحب کو کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ تو سر کے پاس بیٹھے فرشتے نے پوچھا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ اور پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز کے ذریعے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی اور اسے جھڑنے والے بالوں کے ذریعے۔ تو پہلے نے پوچھا، جادو کی چیز کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، جادو کی چیز نر کھجور کے خوشے کی تھیلی میں جو زربان کے کنویں میں پتھر کے نیچے دفن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لائے، اور اس پر کھجور کے درخت بھی تھے کچھ، تو آپ نے کنویں کے اندر سے جادو کی پوٹلی نکال لی۔ اور پھر اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے، اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولتے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرنے لگے اور ساتھ ساتھ گرہیں بھی کھولتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت پر ایک گرہ کھولی۔ اس طرح 11 آیتوں کے مکمل ہونے پر 11 گرہیں کھل گئیں۔ آپ جب ایک سوئی نکالتے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ صحت مند محسوس کرتے تھے، اور اس طرح آپ بالکل تندرست ہو گئے اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کہ آپ زنجیروں کی جکڑ بندی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ لوگوں پر اس کا شر پھیلاؤں۔ اور جو کنواں تھا جس میں یہ جادو کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی مہندی کے عرق کی طرح رنگین ہے، اور اس کے کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے ہیں۔ پھر اس جان کے دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت فرما دی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور وہ زیادہ سخت ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھا انسانوں کو معاف کرنے کا، اور جانی دشمن سے عفو درگزر کا ایسا زبردست عملی نمونہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اور یہ شان تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، چاہے وہ بندہ آپ کی جان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اسلام اب ایک بین الاقوامی ریلیجن بن گیا، اور انٹرنیشنل لیول پر اس کی پہچان ہو گئی، انٹرنیشنل لیول پر اس کا روب اور دبدبہ پھیل گیا۔ سو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔